السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے میٹرک کا امتحان دیا، رزلٹ کا انتظار تھا، دن کاٹے نہ کٹتے تھے۔ میں نے مناہل کو فون کیا، کیوں نہ ہم انگلش امپروو کرنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیں۔ وہ بھی بور ہو رہی تھی، فوراً بولی ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن کلاسز شام کو ہوتی ہیں، کیا اجازت مل جائے گی؟ ہم دونوں نے والدین سے بات کی، کچھ رد و قد کے بعد اس شرط پر اجازت ملی کہ ہم ایک ساتھ جائیں گی، ساتھ ہی واپس آئیں گی۔ گھر پاس تھے، پہلے بھی اکٹھے اسکول آتی جاتی تھیں، خوشی سے باتیں کھل گئیں، کئی دنوں بعد ملاقات ہوتی تھی، اب روز ملا کریں گے۔ میرے گھر آ کر مناہل نے خوشی کا اظہار کیا، میری کوئی بہن نہ تھی، تبھی بوریت ہوتی تھی۔ مناہل کی وجہ سے بہن کی کمی پوری ہو جاتی، اس کے ابو کی آمدنی کافی اچھی تھی، یہ خوشحال لوگ تھے، کنبہ بھی مختصر تھا، ایک چھوٹا بھائی، مناہل اور ماں باپ، ان کا گھر جنت جیسا تھا، محلے میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہم روز شام کو 4 بجے ساتھ اکیڈمی جانے لگیں، یہاں صرف انگلش پڑھائی جاتی، آدھا گھنٹہ انگریزی بولنے کی پریکٹس بھی کروائی جاتی تھی۔ اکیڈمی میں استاد کے پاس ان کا ایک سابقہ شاگرد بھی آیا کرتا تھا، جب کلاسز ختم ہوتیں وہ آ جاتا، غالباً وہ اسے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے تھے۔ ایک روز یوں ہی ہم کلاس سے نکلیں، وہ سامنے آ گیا، ہمیں بغور دیکھا، مجھے برا لگا اس کا یوں تاکنا، نظریں نیچی کر لیں۔ کچھ دنوں بعد مناہل بولی، لگتا ہے وہ نوجوان سر حمید کے پاس آتا ہے، اب ہمارا پیچھا کرتا ہے، اکیڈمی تک آتا ہے، اندر نہیں جاتا، باہر کہیں رک جاتا ہے، اور جب ہم اکیڈمی سے آگے نکلتی ہیں ہمارے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ تم مڑ مڑ کر دیکھتی ہو نا، اس لیے آخر تم پیچھے کیوں دیکھتی ہو؟ اگر ایسا کرو گی تو وہ آتا رہے گا اور کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن بعد مناہل نے اندیشہ ظاہر کیا، اگر ہم نے اس سے بات کر کے تعاقب کرنے کی وجہ نہ پوچھی تو لازم ہے کسی روز گھر تک پہنچ جائے گا، ہمارا گھر دیکھ لے گا، ابھی تو آدھے رستے بعد دائیں گلی میں مڑ جاتا ہے، دائیں گلی سے راستہ اس کے گھر جاتا ہوگا تبھی مڑ جاتا ہے ندان، وہ ہمارے گھر تک کیوں آئے گا؟ ہمارا اس کا رستہ ایک ہے، اس لیے پیچھے چلتا رہتا ہے، چلنے دو، کسی روز تھک کر بیٹھ جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میری بات مانو نازو، وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو، دیکھو مصیبت کو آواز نہ دو۔ مناہل نہ مانی، اس سے بات کرنے پر اصرار کرتی رہی، میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، اسے بڑا شوق تھا لڑکے سے بات کرنے کا تو کر لے، مجھے کیا؟ وہ میرے تیز چلنے پر بھی تیز نہ چلی، بلکہ اپنی رفتار اور آہستہ کر لی۔ اگلے دن جب ملاقات ہوئی اس نے کچھ نہیں بتایا، میں نے بھی نہ کریدا۔ اگلے دن چھٹی تھی، شام کو میرے گھر آ گئی، جیسے بات کو دل میں نہ رکھ پا رہی ہو، خود ہی بتانے لگی۔ جب تم آگے بڑھ گئی تو میری طرف آیا اور بولا، بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، آپ کی ساتھی ساتھ ہوتی ہیں، موقع نہ مل پا رہا تھا اپنا مدعا بیان کرنے کا، آج موقع ہے، برا نہ لگے تو بات کروں؟ ہاں کہو، روز پیچھے آتے ہو پھر آدھے رستے سے گلی میں مڑ کر غائب ہو جاتے ہو، بڑی الجھن ہوتی ہے، میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ یہاں ٹھہر کر بتاؤں، سڑک کنارے، یا پھر یہ کہہ کر اس نے سامنے ایک چھوٹے سے کیفے کی طرف دیکھا جس میں فیملی روم بھی تھا۔ میں نے سوچا سڑک سے اور طالب علم بھی گزرتے ہیں جو اکیڈمی میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، واقعی یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے، تبھی کہا مختصر بات کر لو، وجہ بتا دو ہمارے پیچھے آنے کی اور پھر چلے جاؤ۔ کیفے میں بیٹھ کر کوئی داستان تو نہیں سنانی ہے تمہیں، اور نہ ہی میں نے سننی ہے، داستان ہی سنانی ہے، یعنی بات تھوڑی لمبی ہے، 10-12 منٹ لگیں گے، ایسی کون سی بات ہے؟ اپنی مشکل بتانا چاہتا ہوں، دراصل میں بہت غریب اور ضرورت مند لڑکا ہوں، معلوم ہوا آپ کے والد محکمہ تعلیم میں اس جگہ کام کرتے ہیں جہاں غریب طالب علموں کو وظیفے دیے جاتے ہیں، یہاں ہم زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، ادھر سے اکیڈمی کے ٹیوٹر بھی گزرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے کیفے میں چل کر بیٹھیں، میں آ جاتی ہوں۔ تو کیا تم اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھی تھی مناہل؟ ہاں تو اور کیا کرتی؟ پھر کیا بات کی اس نے کہا وہ بہت دکھی انسان ہے، یتیم ہے، BA کے آخری سال میں رقم نہ ہونے کے سبب تعلیم کو ادھورا چھوڑنا پڑا، پہلے اکیڈمی آتا، سر بھی کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے، انہوں نے بتایا آپ کے والد مجھے محکمہ تعلیم سے وظیفہ دلوا سکتے ہیں۔ امید کی ایک کرن دل میں جاگی، مگر بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا، اس لیے آپ کے پیچھے آتا کہ کسی دن آپ خود توجہ دیں گی تو شاید مجھ غریب کو گریجویشن کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ تو کیا تم اس کے لیے ابو سے بات کر سکو گی؟ ابو سے نہیں،
अम्मी से बात करूँगी, वो अब्बू को कहकर वजीफ़ा दिलवा देंगी। ठीक है, मैंने लंबी सांस खींचकर कहा। अल्लाह करे इसने जो कहा है सच हो। वैसे वो लिबास और वज़े कते से ज़रूरतमंद लगता नहीं है। अब तुम मुझे नेकी करने से मत रोकना। मिनाहिल बुरा मान कर बोली, मैं नहीं रोकती, रोकूंगी भी तो तुम कौन सा रुक जाओगी। लेकिन ऐसी बातें मुसीबत ला सकती हैं। मैं फिर कहती हूँ किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी एक अजनबी पर। मेरी बात का उस पर उल्टा असर हो गया। मिनाहिल ने मुझसे मिलना छोड़ दिया, गुरेज़ा रहने लगी। वो कोशिश करती घर से साथ चलने के बाद अलहदा हो जाए। कभी कहती आज पाँव में दर्द है, आहिस्ता आहिस्ता चलूँगी, तुम्हें देर ना हो जाए, सर की डांट पड़ जाएगी। तुम आगे निकलो, वक्त पर पहुँचो, मैं आ रही हूँ। 2 मिनट बाद। एकेडमी ज़्यादा दूर न थी। घर से एकेडमी तक दरमियान में एक बस स्टॉप आता था। जब मिनाहिल का ऐसा रवैया देखा तो मुझे दुख हुआ। अब मैं स्टॉप की तरफ चली जाती और बस में सफ़र करके एकेडमी पहुंच जाती। वो आध घंटा लेट आती या कभी 15-20 मिनट बाद। मैं कोई सवाल न करती, जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मज़ीद सवाल करके क्यों उसको परेशान करती। सवाल भी करना छोड़ दिया था। मालूम था कि जवाब मिनाहिल से न बिन पड़ेगा। वो मेरी सहेली थी, आज की नहीं बचपन भी। कैसे गाफिल रह सकती थी। अंजाम पर मेरी नज़र थी तो आगाज़ पर उसकी। बहरहाल कुछ दिन बाद बिल आखिर ख़ुद पूछ लिया, मिनाहिल तुमने रज़ी को क्या जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी, माली मदद भी हो सकी करूंगी ताकि तुम तालीम मुकम्मल कर सको। अब ये उसका मामूल हो गया, रोज़ रास्ते में रुक कर रज़ी से बातें करना। मैं तंग आने लगी। दोस्ती ख़त्म करने की धमकी भी दी, उस पर असर ना हुआ। उसने मुझे अपनी राह से मुझको अलग कर लिया। रोज़ घर से एकेडमी 10-15 मिनट देर से पहुंचती। उसने मेरे साथ चलना छोड़ दिया। एक रोज़ परेशान होकर आंटी हमारे घर आई। मुझसे दरियाफ्त किया, क्या तुम आ गई, मिनाहिल कहाँ रह गई। मुझे आज जल्दी घर आना था आंटी, तभी शहर से छुट्टी लेकर आ गई हूँ। तबीयत ख़राब हो गई थी, वो आते ही होगी। क्या एकेडमी की छुट्टी का टाइम बढ़ गया है, वो अब रोज़ ही लेट आने लगी है। जी आंटी, कभी टेस्ट वगैरह की तैयारी करनी होती है, हम लोग कुछ लेट हो जाते हैं। मैंने बात बना दी। हालांकि जी चाहता था मिनाहिल का पर्दा रखूं, लेकिन फिर दोस्ती का ख्याल आ गया। सोचा अगर सच कह दिया तो उसका एकेडमी जाना बंद हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता मिनाहिल से मेरी दोस्ती और बातचीत ख़त्म होती गई। हमारे रास्ते अलग हो गए। अभी कॉलेज के दाखिले में देर थी, लिहाजा उस वक्त को मैंने हर हाल में एकेडमी जाकर अपनी इंग्लिश को बेहतर करने में सर्फ करना चाहती थी। अम्मी को बता दिया कि असल मामला क्या है। अम्मा ने कहा क्यों ना मैं सफ़िया को बाखबर कर दूं। मैंने मना कर दिया। नहीं अम्मी, थोड़े दिनों की बात है, अब्बू को पता चला तो वो मुझे भी जाने से रोक देंगे। वैसे भी तो वो बाज आने वाली नहीं है, उसका फ़ोन पर भी रज़ी से रब्ता है। जल्द खुद ब खुद उसके वालिदैन को पता चल जाएगा। रिज़ल्ट आ गया, मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। मिनाहिल से बातचीत ना रही। उसकी अम्मी कभी आती तो कहती जाने उसे क्या हो गया है, रोज़ाना देर से घर आती है। वही हुआ जिसका डर था। एक रोज़ उसके वालिद ने उसे रज़ी के साथ कहीं बाहर देख लिया था। वो तो भाग गया, लेकिन मिनाहिल न भाग सकी। वो साथ ले आए और खूब डांटा। घर से बाहर निकलना बंद हो गया। इस वाक़ये के अगले दिन अंकल हमारे घर आए। अब्बू से कहा मेरी बेटी आपकी बेटी के साथ जाती थी, क्या इसने कभी जिक्र नहीं किया। उसने जिक्र किया था। मिनाहिल को भी काफ़ी रोका, लेकिन तुम्हारी साहबजादी ने किसी की बात नहीं सुनी तो नाज ने उसके साथ दोस्ती ख़त्म कर दी। मैं आजकल में आपको आगाह करने वाला ही था। अब्बू ने अंकल को समझाया, देखो साजिद, तुमने बेटी का रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना है। अब ज़माना बदल गया है, रोक टोक पर औलाद बागी होने लगती है। मार से नहीं प्यार से पूछो। बल्कि मेरा मशवरा है, लड़के से मिलवाकर, अगर अच्छा लड़का है, शरीफ ख़ानदान से है, तो जहाँ तुम्हारी लड़की चाहती है वहाँ रिश्ता कर दो। किसी और से ज़बरदस्ती शादी की तो मुमकिन है बाद में ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएं या फिर बच्ची नाखुश रहे। अंकल तो गुस्से में भरे हुए आए थे, लेकिन अब्बू के समझाने पर ठंडे हो गए। सोच में पड़ गए कि महियुद्दीन बात तो सही कर रहे हैं, लड़कियों को घर से निकलने की आज़ादी दी है, अब शादी में मर्ज़ी का हक़ भी देना चाहिए। अंकल ने मिनाहिल से कहा, उस लड़के के घर का अता पता बता दो, मैं छानबीन कर लूँ, लड़के के वालिदैन से मिलूँ। अगर ठीक घराना है तो सोचता हूँ कोई इस मसले का हल। मिनाहिल को उम्मीद न थी कि वो ऐसा करेंगे। वो सख्त मिजाज कहलाते थे। खुश हो गई। फ़ोन पर रज़ी को बताया, अब्बू मान गए हैं, तुम फ़ौरन अपने वालिदैन को भेजो, वो उनसे मिलने के बाद तुमसे मिलना चाहते हैं। ज़रूर लाऊंगा, 1-2 रोज़ के बाद बता दूंगा कब आ रहे हैं। दिन पर दिन गुजरते गए।
وہ بہانے کرتا رہا لیکن والدین کو نہ لایا۔ مناہل نے تنگ آ کر رضی کو فون کرنا بند کر دیا تو وہ خود اسے فون کرنے لگا، حالانکہ مناہل نے سختی سے منع کیا تھا۔ میں موقع دیکھ کر خود تم کو فون کر لیا کروں گی، تم نہ کرنا۔ کبھی بھائی اور کبھی ابو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے فون اٹھا لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ رضی فون کرنے سے باز نہ آیا، جب جی چاہتا نمبر ڈائل کر دیتا۔ وقت بے وقت گھنٹیاں بجتی رہتی، مناہل کے والد اور بھائی موجود ہوتے تو وہ فون نہ اٹھاتی، وہ اٹھاتے تب جواب نہ ملتا، وہ فون بند کر دیتا۔ وہ شک میں پڑ گئے تھے، تب آنٹی فون اٹھانے لگیں۔ ایک روز کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم شادی کرنا چاہتے ہو تو والدین سے ملواؤ ورنہ تمہاری پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کو لے کر آ گیا۔ آنٹی نے رضی کی والدہ سے کہا، بہن تم اتوار کے دن اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ آ جانا، مناہل کے والد اور تایا کو روک لوں گی، مردوں سے مرد بات کر لیں گے، بعد میں ہم جواب دیں گے ہم آپ لوگوں سے ناطہ جوڑنا ہے یا نہیں۔ اتوار کو وہ لوگ نہ آئے۔ مناہل کی امی کو بہت غصہ آیا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس سے پہلے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تم اپنے طور پر لڑکے کا پتہ کرو اور اس کی رپورٹ دو کہ ان لوگوں کو بات چیت کے لیے گھر بلانا بھی چاہیے یا نہیں۔ ماموں نے چھان بین کی، رضی کے محلے میں جا کر پڑوسیوں سے معلومات لیں۔ پتہ چلا رضی کی شادی ہوئی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد طلاق ہو گئی، اس کا باپ حیات نہیں ہے، گھر کا خرچہ تایا چلاتا ہے۔ جس کی بیٹی سے یہ لوگ منگنی کر چکے ہیں، جانے کیوں ابھی تک لڑکی کو رخصت کر کے نہیں لا رہے۔ لڑکا ایک پرائمری اسکول چلاتا ہے، مزید کیا سرگرمیاں ہیں کچھ معلوم نہیں ہے، ابھی تک کوئی ایسی ویسی بات تو اس کے بارے میں سنی نہیں۔ جانے پڑوسیوں نے صحیح کہا تھا یا پھر ایک اجنبی سے رضی کا پردہ رکھ لیا تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ مناہل نے ماں سے کہا، رضی کے والد نہیں ہیں، کوئی بزرگ رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا؟ اس کے تایا تو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں اور رضی کی ماں آپ کے گھر آ چکی ہے، دوبارہ وہی آئیں گی۔ رشتے کے لیے آپ ابو کو منا لیں کہ دیگر رشتہ داروں کو لانے کی شرط نہ لگائیں۔ رضی کی مجبوری ہے، رشتہ داروں سے ان لوگوں کا جھگڑا ہے۔ لڑکی بیٹیوں کے رشتے اس طرح طے نہیں کیے جاتے، اسے کسی نہ کسی بزرگ کو ساتھ لانا ہی پڑے گا۔ شادی ہنسی کھیل نہیں ہے، جب تک صحیح طریقے سے وہ رشتے کے لیے نہیں آتے۔ تمہارے ابو اکیلے رضی کو منہ نہیں لگائیں گے، بہتر ہے تم آگ کے اس کھیل سے باز رہو ورنہ رضی سے تمہاری شادی بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ مناہل باپ کی طرف سے مایوس ہو گئی تھی تو ایک روز موقع پا کر گھر سے نکل گئی۔ صبح سے دوپہر پھر شام ہونے کو آ گئی، اس کے والد کے گھر لوٹ آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آنٹی سخت پریشان تھی، گھبرا کر ہمارے گھر آ گئی اور مجھ سے پوچھا، بیٹی اب تو اس کا کالج جانا بند کرا دیا تھا، اس کے ابو نے تمام وقت گھر میں آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اچانک آج صبح سے غائب ہے، جانے کہاں گئی ہے، بہت پریشان ہوں۔ تمہارے انکل آتے ہی ہوں گے، وہ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی؟ کہاں گئی ہے؟ ایک خیال تھا کہ شاید ادھر آ گئی ہے تم سے ملنے، لیکن یہاں بھی نہیں۔ آنٹی وہ تو کافی دنوں سے نہیں آئی، مجھ سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی، تو پھر کہاں چلی گئی؟ وہ بیچاری ہانپتی کانپتی چلی گئی۔ مجھے ڈر لگ گیا کہیں آنٹی کو کچھ ہو نہ جائے۔ رات گزر گئی، مناہل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یقین تھا وہ رضی کے چکر میں نکلی ہے، اس کو تلاش کیا، وہ بھی گھر سے غائب تھا، گھر کو تالا لگا ہوا تھا اور اسکول بند تھے۔ سخت گرمی کی وجہ سے سرکار نے پرائمری اسکولوں کو 15 دن قبل چھٹی دے دی تھی تاکہ بچے بے ہوش نہ ہو جائیں، کیونکہ اکثر اسکولوں میں پنکھے اور ٹھنڈے پانی کی سہولت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہفتہ گزرا کہ رضی کی ماں کا فون آ گیا۔ امی سے بات کی، بتایا ان دونوں نالائقوں نے بزرگوں کی عزت کا بھی پاس نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب مناہل آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہے۔ معافی مانگنے کے لیے مجھے فون کیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہیں۔ میں اپنی بہن کے انتقال پر فیصل آباد گئی ہوئی تھی، میرے پیچھے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ ماں نے شوہر سے بنتی کی، پیروں کو ہاتھ لگایا کہ آنے دو مناہل کو، کم از کم مزید بھٹکنے سے تو ہم اس کو بچا لیں گے۔ رضی معلوم نہیں مناہل کا کیا انجام کرے۔ پہلے انکل راضی نہ ہو رہے تھے، پھر بولے چلو آنے کا کہہ دو، رضی کی ماں کو ہم تک پہنچنے دو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ آنٹی نے رضی کی والدہ کو فون کر کے کہا ان کو کہو کہ آ جائیں۔ 2 روز بعد ایک دن در پر دستک ہوئی۔ مناہل کا بھائی گھر پر تھا، اس نے در کھولا، سامنے وہ بنی سوری کھڑی تھی۔ بھائی نے دیکھ کر دہلیز پر نفرت سے تھوک دیا،
اور کہا خبردار اندر مت آنا، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بولی میں آؤں گی، دیکھتی ہوں تم کیسے روکتے ہو مجھے باپ کے گھر میں آنے سے۔ تبھی بھائی نے اسے دھکا دے دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آواز سن کر انکل کمرے سے باہر نکلے اور پوچھا کون ہے؟ بدبخت مناہل تھی ابو، میں نے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا ہے، آنے نہیں دیا۔ انکل نے دروازہ کھولا، وہ ابھی تک کھڑی ہوئی تھی، اندر آ گئی۔ ماں اسے کمرے میں لے آئی، آنٹی روتی تھیں اور ساتھ لان تان بھی کیا جاتی تھیں۔ انکل اپنے کمرے میں چلے گئے، بیٹی سے کوئی بات نہ کی۔ مناہل اس روز گھر سے نہ گئی۔ رات کو انکل سے بیوی نے کہا اس کم عقل کو گھر سے دھکے دے کر نکالنے کی بجائے آپ عزت سے رخصت کر دیں، ابھی محلے میں بات نہیں پھیلی ہے، نکاح تو وہ اپنی مرضی سے کر چکی ہے، یہ بات اگر پھیل گئی آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی، اور یہ بھی عمر بھر رضی کے رحم و کرم پر ایک لاوارث لڑکی کی طرح زندگی گزار دے گی۔ آپ کا ہاتھ مناہل کے سر پر نہ ہوا تو جانے وہ اس کا کیا حال کرے۔ ہفتے بعد مناہل کی رخصتی سادگی سے کر دی گئی۔ محلے سے چند شرفا کو مدعو کیا گیا تھا، رشتہ داروں کو انکل اور آنٹی نے نہ بلایا۔ وہ رخصت ہو کر رضی کے گھر چلی گئی۔ اب ماں باپ بیٹی سے ملنے نہیں جاتے تھے، مناہل ہی 2 ماہ بعد خود آ جاتی، بھائی اور باپ منہ نہ لگاتے تھے، لیکن ماں ممتا سے مجبور تھی، وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی۔ تاہم ابھی تک انکل نے داماد کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ابھی پہلا زخم نہ بھرا تھا کہ ایک روز وہ جیسے مردہ نڈھال میں ماں کے گھر آئی اور بستر پر گر گئی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ روتے ہوئے بتایا کہ رضی نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے، جسم پر مار پیٹ کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی نے بیٹے کی حالت دیکھی تو دل پکڑ لیا۔ باپ گھر آیا تو بیٹی کا حال دیکھا، کہا مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ کم اصل سے وفا نہیں، جس لڑکے کا خاندانی پس منظر ایسا ہو وہ جو کرے کم ہے۔ عمر بھر کا گھاؤ لگا کر مناہل نے میکے میں پناہ لی۔ خدا کا شکر ہے باپ نے پناہ دے دی، ورنہ کہاں جاتی۔ جن لڑکیوں کے وارث نہ ہوں ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔